جب یزید تخت نشین ہوا ہے تو اس وقت مدینہ منورہ میں حضرت حسین تھے۔ مدینہ پاک کے سربراہ کا نام ولید بن عتبہ ہے۔ یہ ولید بن عتبہ کو میسج آتا ہے، پیغام آتا ہے کہ آپ مدینہ کے لوگوں سے بیعت لیجئے اور بیعت کی تجدید کیجئے کہ ولید کے ہاتھ پر وہ یزید کی طرف سے بیعت کر لیں۔ اس نے مدینہ کے بڑے لوگوں کو بلایا۔ ان بڑے لوگوں میں حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں، حضرت حسین ابن علی ہیں رضی اللہ عنہما۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر کسی وجہ سے مصروف تھے، مکہ مکرمہ جا رہے تھے، وہ نہ آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ نے فرمایا آپ مجھے سوچنے کی مہلت دیں، میں سوچ لیتا ہوں، آپ مجھے رات میں اپنے گورنر ہاؤس میں بلا کر آپ مجھ سے بیعت لیں۔ اچھا تھا، بیعت اگر کرنی بھی ہے تو میں مجمع عام میں کروں، میرے ہاں چھپنے چھپانے کی بات نہیں ہے۔ تو اس وقت حکمران نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ 2-4 دن جتنا دن سوچنا ہے سوچ لیں۔ سیدنا حسین کا نظریہ یہ تھا کہ یزید کو میں تخت خلافت کا مستحق نہیں سمجھتا، اور بعد کی تاریخ نے بات ثابت کر دی ہے، بعد کے واقعات نے بات ثابت کر دی کہ حضرت حسین کا نظریہ 100% برحق تھا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو سفر کیا ہے مدینہ سے مکہ، اس بارے میں ایک بات ذہن سے نکال لیں، یہ جو پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت حسین نے جہاد کی نیت سے سفر کیا تھا، لڑائی کی نیت سے، یوں نہیں ہے، یوں نہیں ہے۔ اگر لڑائی کی نیت سے سفر ہوتا تو بیوی بچے ساتھ نہ ہوتے۔ حضرت رباب، حضرت حسن رضی اللہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیوی ساتھ ہیں، حضرت حسین کے ساتھ چھوٹے بچے ساتھ ہیں۔ جب کوئی میدان جہاد میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جاتا ہے تو بچوں کو ساتھ نہیں لے جاتا۔ دیکھیں آج کشمیر کے حالات خراب ہیں، جنگ مانگنی تو نہیں چاہیے لیکن آ جائے تو صبر کرنا چاہیے۔ اب تو جنگ آ چکی ہے لیکن اب بھی پیچھے ہوا جا رہا ہے۔ حق ہے کہ اب کشمیری مسلمانوں کے لیے کوئی عملی اقدام ہو۔ تو اگر اعلان ہو جائے کہ آپ کشمیر میں فوجیں داخل کر دیں تو مجھے بتائیں کوئی فوجی اپنی فیملی کو ساتھ لے جائے گا، بیوی بچوں کو لے جائے گا؟ تو اس کا مطلب کہ جب بندہ جہاد کے لیے، لڑائی کے لیے جاتا ہے تو گھر والوں کو نہیں لے جاتا۔ حضرت حسین اس نیت سے نہیں گئے تھے، حضرت حسین جس نیت سے گئے ہیں وہ نیت سمجھیں۔ دیکھیں جب کوئی حکمران کسی کو نام زد کر دے کہ میرے بعد ولی عہد ہے، تو ولی عہد کی نامزدگی کیا ہوتی ہے؟ وہ حکمران تجویز ہو جاتا ہے، یہ اس کو صرف ایک رائے کے درجے میں رکھا جاتا ہے۔ تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ جب ولی عہدی کی نامزدگی ہو جائے تو وہ کسی کی وفات کے بعد ولی عہد حکمران نہیں بنتا، بلکہ اس وقت جو موجود ہوتے ہیں اہل شورا، جب تک وہ ویریفائی نہ کر لیں اس کی حکمرانی نہیں ہوتی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد اس کی ولی عہدی کے قائل نہیں تھے، اسی وجہ سے بڑے بڑے حضرات کا مشورہ چاہتے تھے کہ اس کے بعد اس کو یا قائل کر لیں یا اس کو ختم کر لیں۔ اس نیت سے حضرت حسین کا سفر ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچے تو حضرت حسین کے پاس پہلے سے خطوط آ رہے تھے، اہل عراق کے، اہل کوفہ کے، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، کر سکتے ہو آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، آپ سے ہماری جو ہے نا عقیدت ہے، آپ سے ہماری محبت ہے، آپ سے ہمارا تعلق ہے، آپ سے ہماری جو ہے نا شناسائی ہے پرانے زمانے سے، یعنی اس طرح کی باتیں۔ حضرت حسین رضی اللہ نے مکہ مکرمہ پہنچ کے اپنے ساتھیوں سے عرض کیا، فرمایا میرا ارادہ ہے کہ میں عراق جاؤں۔ اب ساتھی کون ہیں؟ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ، حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ، اور اسی طرح حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ، حضرت مطیع بن عبداللہ کے بیٹے حضرت عبید اللہ کے بیٹے حضرت عبداللہ، یہ حضرات تھے صحابہ کرام میں۔ حضرت حسین نے مشورہ پیش کیا تو ان نے بیک زبان کہا کہ ان لوگوں پہ اعتماد آپ نہ کریں، یہ کوفے والے، یہ جو آپ کے داعی ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، ان پر اعتماد نہ کریں، یہ ہو سکتا ہے یہ اپنا عہد توڑ دیں، یہ اپنی بات سے پھر جائیں، تو آپ کو پہلے ان کو جانچ لینا چاہیے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا کے بیٹے حضرت مسلم کو بھیجا، مسلم ابن عقیل کو، وہ گئے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں نا تقدیر کا معاملہ چلتا کیسے ہے۔ مسلم ابن عقیل گئے تو اس وقت کوفہ کے گورنر تھے نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ، صحابی تھے، حضرت معاویہ کی طرف سے گورنر تھے، تو نرم مزاج کے آدمی ہیں۔ ان کی موجودگی میں حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت ہو جاتی ہے کہ حضرت حسین آئیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، ہمیں سمجھائیں، ہم ان کی ماتحتی میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جواب میں ان کے نمائندہ خط لکھتے ہیں حضرت حسین کو کہ آپ تشریف لائیں، یہ تو وہ لوگ بالکل بڑے وعدے کے پابند ہیں۔ ادھر سے خط روانہ ہوتا ہے، اب یزید نے اس گورنر کو ختم کر کے ایک ظالم گورنر کوفہ کا رکھ دیا ہے، اس گورنر کا نام ہے عبید اللہ بن زیاد۔ اب وہ آیا ہے
تو پہلے والی نرمیاں تو ختم ہو گئی. اس نے تلوار دکھا کے کوفیوں کے ساتھ بات کی, کہا میرے احکام سے آپ نے چھوٹا موٹا بھی اوپر نیچے کیا تو میری تلوار تم سے بات کرے گی, میری زبان بات نہیں کرے گی. اچھا, عبداللہ بن زیاد جو تھا, عبید اللہ بن زیاد, یہ اتنا شاطر تھا, جب کوفہ داخل ہوا تو اس نے اپنے چہرے پر کالا نقاب اوڑھا ہوا تھا, آنکھیں اور اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا, چھوٹی چھوٹی آنکھ کھولی ہوئی تھی, گھوڑوں پہ بیٹھ کے آیا تھا. لوگوں سمجھے حضرت حسین آ گئے, انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے. جب اس نے کہا میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں اور چہرے سے کپڑا ہٹایا تو بڑے بڑے لوگ جان گئے, تحفے میں اس نے تلوار دکھا دی. اب ان جو بدبختوں کی بدبختی دیکھیں, انہوں نے اس ایک تلوار دیکھنے پہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نمائندے کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی, سب نے بیعت توڑ دی ہے, سب نے. وہ جو خدشہ صحابہ نے مکہ مکرمہ میں ظاہر کیا تھا وہ اب پورا ہو رہا ہے, اور ادھر خط پہنچ چکا ہے, مکہ مکرمہ پہنچنے والا ہے, اور حالات کتنی تیزی سے بدل رہے ہیں. جو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے منظر دیکھا ہے وہ منظر یکسر تبدیل ہو چکا ہے خط لکھنے کے بعد. اب ہوا کیا, حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان دوستوں کو خط دکھاتے ہیں کہ آپ نے کہا تھے بندے ٹھیک نہیں ہیں, اب تو میرے نمائندے کا خط آ گیا, اب تو بندے ٹھیک ہیں, اب تو آپ مجھے جانے دیں, اب تو کوئی بات نہیں رہی. ان نے سفر شروع فرما دیا. یہ وہاں پہنچے ہیں, راستے میں ادھر یہ اطلاع ملتی ہے کہ مسلم بن عقیل کو گورنر تبدیل ہوا ہے, اس گورنر نے بچوں کے سمیت بے دردی سے شہید کیا. میرے دوستو, حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک تاریخی حصہ ہے, اور جس بے دردی کے ساتھ اس عبید اللہ بن زیاد نے انہیں شہید کیا تھا وہ تاریخ میں انمٹ نقوش موجود ہیں. جو پھر حشر عبید اللہ بن زیاد کا ہوا, میں اس پر آگے بات کرتا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو راستے میں یہ بات پتہ چلتی ہے. یہ بالکل جب عراق کے قریب زبالہ پر پہنچ چکے ہیں, ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو قافلہ ہے, اس قافلے میں مسلم بن عقیل کے بھی تو رشتہ دار موجود ہیں نا. قرآن کہتا ہے فقط جعلنا لولیہ سلطانہ, قصاص کا حق تو ان کے اولیاء کو ہے. وہ اس نیت سے سفر کرتے ہیں کہ دیکھیں ہوا کیا ہے, بات کیا ہے, ہم قاتلوں سے قصاص لیں, آپ نے ہمارے بندے کو ظلماً کیوں قتل کیا, اس نیت سے سفر ہوتا ہے. ادھر عبید اللہ بن زیاد ایک لشکر دے کر اپنے کمانڈر کو بھیجتا ہے جو عمر بن سعد ہے. اس کی ملاقات حضرت حسین سے ہوتی ہے. ہاں بھائی آپ کیسے آئے, میں ایسے آیا, ان نے خط پیش کیے, سارا معاملہ. اس نے کہا اب یہ کچھ نہیں چلے گا, آپ اگلی بات کریں, یہاں یزید کی حکومت کا تسلط ہو گیا ہے, اب اس کی حکومت بن گئی ہے, آپ یہ وہ فلاں, ایک لمبی تفصیلی باتیں ہیں. خلاصہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے یہاں 3 شرطیں پیش کی ہیں. نمبر 1 کہ میں لڑنے کے ارادے سے نہیں آیا, مجھے واپس بھیج دیا جائے. نمبر 2 یا مجھے یزید کے پاس بھیج دیا جائے, میں اس سے خود معاملہ طے کر لیتا ہوں, یا مجھے اسلامی سرحدوں میں کسی سرحد پر بھیج دیا جائے. عمر بن سعد شروع میں بڑا نرم تھا, اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, یہ باتیں تو ہم مان لیتے ہیں, یہ تو بہت اچھا ہے, میں اپنے گورنر کو لکھ کے بھیجتا ہوں. تاریخ کی کتابوں نے لکھا ہے کہ جب تک گورنر کی طرف سے جواب نہیں آیا, عمر بن سعد اپنے لشکر کے ساتھ حضرت حسین کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا تھا, وہ ان کے ساتھ ٹھہرے. جب یہ خط عبید اللہ بن زیاد کے پاس گیا تو اس کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو اس امت کا ملعون ہے, جسے شمر ابن ذی الجوشن کہتے ہیں. یہ اس گورنر کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہ بات ماننا نہیں, میری اطلاع کے مطابق عمر بن سعد حسین سے مل چکا ہے, وہ تو اس کا مقتدی بنا ہوا ہے, اس سے جا کر وہاں باتیں کرتا ہے. آج آپ نے حسین کو چھوڑ دیا, پھر یہ قابو نہیں آئے گا, پھر آپ کی حکومت کے خلاف آئے گا. اس نے شیطانی مشورہ دے کے کہا کہ آپ بندے اور بھیجیں, اس عمر بن سعد کو پابند بنائیں, یا آپ کا حکم مانتے تو ٹھیک, ورنہ اس کی گردن اڑا دیں. اب اس جیسے وزیروں, اس جیسے حکمرانوں, تو فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بحر کلزم پہ پہنچا تھا نا, تو اس نے 12 راستے بنے ہوئے دیکھے تھے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر گزرے تھے. تو فرعون نے اپنی گھوڑی کو روک لیا تھا جس پر وہ سوار تھا, گھوڑے کو روک لیا تھا, اور اس کے دل میں آیا کہ دیکھو میں بچپن سے موسیٰ علیہ السلام کو جانتا ہوں, آج تک دریا نے کسی کو راستہ نہیں دیا, اسے راستہ ملے کہیں یہ حق نہ ہو. اس طرح کی باتیں فرعون کے دل میں آئیں, تو اس نے اپنا گھوڑا اور اپنی سواری روکی نا, تو اس وقت حامان نے اپنا کام پورا کیا, جو شیطان اس کا وزیر تھا فرعون کا. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت, کیوں گھوڑا روک رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو یہ راستے بنے ہوئے ہیں, موسیٰ علیہ السلام یہاں سے گزر گئے. اس نے کہا واہ, راستے تو آپ کے لیے بنے ہیں, بڑے تو آپ ہیں, دوڑائیں اندر گھوڑا. اس نے گھوڑا دوڑایا اور فغشیہم من الیم مما غشیہم جو ہوا. اس موقع پہ عبید اللہ بن زیاد شرطیں ماننے کے قریب تھا, شمر نے اسے ڈبا دیا, کہا نہیں آپ یوں ہی کریں. تو وہی ہوا, اس نے 2000 کا لشکر دے کے شمر کو بھیجا ہے, اور شمر نے آ کر عمر بن سعد کو خط دیا ہے
کہ گورنر کہہ رہا ہے آپ ہماری بات تسلیم کریں، اگر آپ ہماری بات تسلیم کر کے حسین پہ سختی نہیں کریں گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اب عمر بن سعد کو جان کے لالے پڑے تو اس کے بدبختی کے دن آ گئے، اب اس نے بھی لڑنا شروع کیا۔ اچھا وہ بات ماننی کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ آپ ہمارے ہاتھ پر یزید کی بیعت کر دیں، نوکراں دے چاکر تے چاکراں دی کیش کیش۔ یہ کون سی مقام غیرت ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، یزید کا خون حضرت حسین کے پسینہ اس سے افضل ہے۔ تو جو یزید کو نہیں مان رہا، جس کو اس کی ذات پر اعتراضات ہیں، یہ یزید کی طرف سے ایک گورنر اور گورنر کی طرف سے ایک کمانڈر کے ہاتھ پہ بیعت کر دے، یہ مقام غیرت ہے حضرت حسین۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے انکار کیا، اس انکار میں لڑائی ہوئی ہے، اس لڑائی کے نتیجے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، یہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری ہے۔ اس لڑائی میں اور مقام غیرت پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو واقعات ہوئے ہیں، ان واقعات کو اب میں احادیث کی نظر میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ احادیث کے اندر باقاعدہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو کلام فرمایا ہے اور یہ دکھی داستان جو بیان فرمائی ہے، یہ کس طرح ہے۔ اب توجہ رکھنا، یہ حدیث پاک کی کتاب ہے مجمع الزوائد، یہ اس کی جلد نمبر 9 ہے، مجمع الزوائد۔ اس میں صفحہ نمبر 215 88 روایات حضرت حسین ابن علی کی شہادت کے متعلق موجود ہیں۔ 48 مرفوع روایات، تقریباً 88 مرفوع روایات موجود ہیں، اور ان میں اکثر مرفوع ہیں، باقی احادیث تھوڑی سی موقوف وغیرہ ہیں، لیکن تفصیلی موجود ہیں۔ ان واقعات کو پڑھا جائے جو مستند ہیں، یہ واقعات بتائے جائے جو تفصیلی ہیں اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے مروی ہیں۔ میں ان میں کچھ روایات آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا معاملہ تھا کیا۔ نجی حضرمی، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وضو کا برتن اٹھا کر ساتھ چلتے تھے۔ انہ سار مع علی رضی اللہ عنہ وقال صاحب مطرته فلما حاضی نینوا وهو منطلق الى الصفین فنادى علی اصبر ابا عبداللہ اصبر ابا عبداللہ بشط الفرات قلت وما ذاک۔ یہ ایک رکوع کی حدیث ہے، میں اس میں ماحصل ترجمہ کر رہا ہوں۔ یہ نجی حضرمی کہتے ہیں میں حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ تھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب صفین کی جنگ سے حضرت علی المرتضیٰ چلے آ رہے تھے، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت سے بھی پہلے کی بات ہے۔ تو نجی حضرمی کہتے ہیں میں فرات کے کنارے نینوا سے، جسے آج کل موصل کہتے ہیں، عراق کا سٹی ہے، یہاں سے گزرنے لگا تو مجھے حضرت علی نے آواز دے کر فرمایا اصبر ابا عبداللہ، ابو عبداللہ یہاں رکو، بشط الفرات، یہ دریائے فرات کے کنارے پہ رک جاؤ، میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کہتے ہیں میں رک گیا اور میں نے پوچھا وما ذاک یا امیر المؤمنین، وجہ آپ نے مجھے روکا؟ تو انہوں نے فرات کے پانی کی طرف اشارہ کر کے حضرت علی المرتضیٰ حدیث رسول بیان کرنے لگے۔ فرماتے ہیں دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم وَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، حضرت علی فرماتے ہیں میں ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے گھر میں ملنے گیا علیحدگی میں، تو میں نے دیکھا رسول اللہ اپنے کمرے مبارک میں بیٹھے ہیں اور اللہ کے رسول رو رہے ہیں۔ قلت یا نبی اللہ اغضبک احد، میں نے پوچھا ہے اللہ کے نبی آپ کو کسی بندے نے غصہ دلایا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کے میں نے عرض کیا ما شان عینیک تفیضان، آپ کی دونوں آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، وجہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ یہ نہیں ہے، بل قام من عندی جبرائیل علیہ السلام قبلو، جس جگہ تم ٹھہرے ہو اس جگہ ابھی جبرائیل ٹھہرے تھے، اور جبرائیل نے فحدثنی ان الحسین یقتل بشط الفرات، مجھے جبرائیل نے بتایا کہ آپ کے یہ نواسے حضرت حسین اس دریائے فرات کے کنارے قتل ہوں گے۔ یہ نجی حضرمی کو حضرت علی فرما رہے ہیں جس جگہ میں نے تمہیں روکا ہے یہ وہ جگہ ہے۔ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال هل لك الى ان اشمع من تربته، جبرائیل نے، میں نے ابھی اسے دیکھا، یہ بات سنی تو جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے اگر آپ چاہیں تو میں وہاں کی مٹی آپ کو دکھا دوں جس جگہ حضرت حسین کی شہادت ہونی ہے؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں نعم، میں نے کہا جی دکھا دیں۔ فمد یدہ، اس نے ہاتھ بڑھایا، اس کے ہاتھ میں کچھ مٹی تھی، فقبض قبضۃ من تراب،
فآتانیہا، وہ مٹی اس نے مجھے دے دی، فما املک عینی الا فاضتا، عینایا الا فاضتا، قائلی پھر مجھے اپنی آنکھوں کے آنسوؤں پہ کنٹرول نہیں رہا۔ وہ مٹی اللہ کے رسول نے دکھا دی۔ یہ شہادت کا اشارہ پہلے سے موجود ہے۔ ایک حدیث ذرا اور سنیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگلی روایت میں ہے کہ مجھے جبرائیل نے کہا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو مٹی دکھا دوں۔ فأخرج تربت حمراء، سرخ رنگ کی مٹی تھی جو سرخی مائل تھی، وہ انہوں نے اٹھا کر مجھے دکھا دی۔ اب یہ مکمل واقعہ کیا ہے؟ یہ حدیث پاک کا ایک ٹکڑا ہے۔ اب ایک مکمل واقعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں۔ یہ اگلی روایت ہے۔ حضرت ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہیں جو سب سے آخر میں دنیا سے گئی ہیں، سب سے آخر میں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جب یہ دنیا سے گئے، ان کی عمر 85 سال تھی۔ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ایک بار میرے گھر تشریف لائے۔ کان الحسن والحسین یلعبان بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی، میرے گھر میں حضرت حسن اور حسین کھیل رہے تھے اور حضور پاک علیہ السلام میرے گھر میں تشریف لائے، اور مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اندر سو رہا ہوں۔ فرماتے ہیں وہ کمرے میں کنڈی بند کر کے سو رہے تھے، دروازہ بند کر کے، میں باہر گھر کے کاموں میں مشغول تھی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ میں آرام کر رہا ہوں، مجھے کچھ ٹائم آرام کرنے دیں۔ کہتے ہیں اتنے ٹائم میں نے دیکھا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کمرے کا کھلا ہوا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اندر سے آ رہی ہے۔ میں جب کمرے میں گئی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھکے ہوئے ہیں اور حسین ابن علی اپنے نواسے کو گود میں بٹھایا ہوا ہے اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میرے دل میں بات آئی کہ اللہ کے رسول ابھی مجھ پر غصہ ہوں گے کہ میں نے تمہیں کہا تھا دروازہ بند کر رہا ہوں، خیال کرنا، یہ دروازہ بچوں نے کھولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب ہو گئی۔ فرماتی ہے میرے دل میں یہ بات آئی تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، واللہ میں نے تو اپنی طرف سے پوری پہرہ داری کی ہے، مجھے نہیں پتہ چلا یہ بچہ اندر کیسے آ گیا، مجھے نہیں پتہ چلا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ ڈرو نہیں، جبرائیل علیہ السلام نے اسے دروازہ کھول کے دیا، اور مجھے اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے جبرائیل نے آ کر مٹی دکھا کر کہا ہے یہ مٹی ہے، اس جگہ آپ کا یہ بیٹا، آپ کی امت اس کو قتل کرے گی، اس پر رو۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں مٹی دیکھی تو لے لی، اور مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا اذا تحولت هذه التربہ دما فعلمی ان ابنی قد قتل، اگر یہ مٹی خون کے رنگ سے بدل جائے جس دن، اس دن میرے بیٹے کی شہادت ہو چکی ہونی ہے۔ فجعلتها فی قارورہ، کہتے ہیں میں نے اسے ایک چھوٹی سی بوٹل میں جمع کر کے رکھ لیا اور اس کو میں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تقریباً کوئی 50 سال بعد حضرت حسین کی شہادت ہے، تو فرماتی ہیں ثم جعلت تنظر الیہا کل یوم، میں اکثر اسے دیکھا کرتی تھی، ان یومن تحولین دمن لیوم عظیم، کہ جس دن یہ مٹی بدلے گی وہ بڑا دن ہوگا، تو وہ مٹی خون سے اس دن بدلی جس دن حضرت حسین شہید ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، میں ایک ذہن میں سوال آتا ہے بعض اوقات، اس کا جواب تو میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، اگر ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے، غلط ہے تو اللہ معاف فرمائے۔ میں ایک بات اس پہ کہا کرتا ہوں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت 9 بیویاں موجود ہیں امہات المؤمنین۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو پیشن گوئی آئی ہے جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے، یہ کسی اور بیوی کے گھر میں نہیں آئی، سیدہ ام سلمہ کے گھر میں آئی ہیں، اور حضور پاک نے یہ مٹی کسی اور بیوی کو بطور امانت نہیں دی، صرف ام سلمہ کو دی ہے۔ ہر بات میں کچھ اشارے ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھیں، جو میرا ناقص ذہن پہنچا ہے، اللہ کے رسول پہ یہ بات کھول دی گئی ہوگی کہ جب شہادت حسین ہونی ہے اس وقت آپ کی سب بیویوں نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے ماں سوائے ام سلمہ کے، اور وہی تھا کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اس وقت موجود تھی، اس وقت حیات تھی جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اگلی روایت میں ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اس دن جب 10 محرم سن 61 ہجری کا دن تھا، اس دن میں نہ دیکھ سکی کہ مٹی کا رنگ کیسے ہے۔ کہتے ہیں تنوح الجن من ناحیہ، جنات میرے گھر میں رہتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے،
اس دن اس کونے سے جنات کے رونے کی آواز آئی، میں نے الماری کھول کے دیکھا تو مٹی خون میں بدل چکی تھی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ایک روایت اس پر مزید لے کر آتی ہیں، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے جبرائیل نے فرمایا عرض و کرب و بلا، جس جگہ شہادت ہوگی ان کی وہ جگہ کا نام کرب و بلا ہے۔ کہتے ہیں لما احیط بالحسین بن علی رضی اللہ عنہ قال ما اسم هذه الارض قال کرب و بلا قال صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم انها ارض کرب و بلا، کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس جگہ کافروں کے گھیرے میں تھے، ان بیمانوں کے گھیرے میں تھے جو حضرت حسین کے دشمن تھے، ان لوگوں کے گھیرے کے وقت حضرت حسین نے اپنے قریبیوں سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام نے اس جگہ کا نام کیا بتایا تھا جس جگہ میری شہادت کی پیشن گوئی تھی؟ انہوں نے کہا وہ کرب بلا، کرب کا معنی ہوتا ہے تکلیف، بلا ان کا معنی ہوتا ہے آزمائش۔ تو کہا حضرت حسین نے صدق نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا ارض کرب و بلا، حضور نے سچ فرمایا تھا، یہ آزمائش بھی ہے اور تکلیف کی جگہ بھی ہے، یہ وہی جگہ تھی۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میرے دوستو شہادت کے متعلق ایک بات ذہن میں رکھیں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ جو آخر میں خطبہ دیا ہے، اس خطبے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان سے گفتگو کر رہے ہیں، اور سیدنا حسین رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم کیوں میرے خون سے اپنے ہاتھ کا رنگ بھرنا چاہتے ہو؟ کیا زمین بدل گئی ہے؟ کیا لوگوں کے مزاج ٹوٹ گئے ہیں؟ کیا یہ تمہارے خطوط نہیں ہیں جو تم نے مجھے دیے تھے؟ اور تم میرے بارے میں یہ بات یاد نہیں رکھتے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں فرمایا ہے کہ میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں؟ آپ میرے اس فضل کو نہیں جانتے؟ تم میں انس ابن مالک جیسے صحابی، زید ابن ارقم جیسے صحابی موجود ہیں، ان سے جا کر میری فضیلت کے بارے میں معلومات لے لو۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی اس وقت عمر مبارک کے 3 قول یہاں لکھے ہوئے ہیں، 54 سال، 56 سال اور 58 سال اس وقت عمر ہے۔ یہ 58 اور 57 سال کا قول مضبوط ہے، کیونکہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت حضرت حسین کی کل عمر 7 سال کے لگ بھگ تھی، اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک کے 50 سال بعد شہید ہوئے ہیں، تو یہ 57 اور 58 سال کی زندگی بنتی ہے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت حسین نے اس موقع پہ ان کو یاد کرایا ہے۔ میرے دوستو، ایک ظلم کی داستان ہے، میں آپ کی خدمت میں ایک بات رکھتا ہوں، آپ ذرا سنیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو صرف شہید کر کے ظلم نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں نے ان پہ بھی ظلم کیا جو شہید ہوئے ہیں، ان بچوں پر بھی ظلم کیا جو پیچھے بچ گئے ہیں۔ حضرت حسین کے ساتھ 2 بیٹیاں حضرت حسین کی اس قافلے کا حصہ ہیں، ایک کا نام ہے فاطمہ صغرا، ایک کا نام ہے سکینہ بنت حسین، جنہیں عام طور پہ اردو میں سکینہ کہا جاتا ہے، یہ لفظ عربی کا سکینہ ہے۔ تو یہ 2 ساتھ ہیں، اور جوانوں میں جو بیمار تھے اور خیموں میں تھے حضرت امام سجاد، جسے زین العابدین کہتے ہیں، علی الاوسط ان کا نام ہے، علی اصغر اور علی اکبر یہ شہید ہوئے ہیں نا، تو علی الاوسط ہیں۔ ان کی عمر اس وقت کوئی 20 سال کے لگ بھگ، اس سے بھی کم بنتی ہے۔ جب عبید اللہ بن زیاد کے پاس حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک کاٹ کے ان ظالموں نے بھیجا، تو یہ فرماتے ہیں حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ ایک تشت میں حضرت حسین کے سر کو رکھ کے اپنی چھڑی ان کے ہونٹوں پہ مارنا چاہ رہا تھا، تو میں نے اسے کہا ارفع قضیبک، اے ظالم اپنی یہ چھڑی یہاں سے ہٹا۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرارا یلازمہ، میں نے کئی بار اللہ کے رسول کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا۔ اچھا، ایک ظلم کی بات مزید بھی دیکھیں، چھوٹی بچی حضرت سکینہ، چھوٹی بچی فاطمہ صغرا، ابن زیاد ظالم کہتے ہیں ان یستأثر فقاتلوہ قتلوا بنیہ واصحابہ الذین قاتلوا معہ بمکان یقال لہ انطلق بعلی بن حسین وفاطمہ بنت حسین وسکینہ بنت حسین الی عبید اللہ بن زیاد وعلی یومئذ غلام قد بلغ فبعث بهم الى یزید فامر بسکینہ فجعلها خلف سریرہ لئلا تری راس ابیہا انا للہ و کہا، ظالم نے کہا کہ حسین کے سر کو تم سواری میں ایسی جگہ باندھو جو سواری کا پچھلا حصہ ہو، اور اس سواری کے پیچھے
حسین کے ان بچوں کو بٹھاؤ جو اپنے باپ کا کٹا ہوا سر شام تک دیکھتے چلے جائیں۔ یہ جن کے اولاد ہے نا، جس کے سینے میں والد والا دل ہے، وہ اس درد کو بخوبی سمجھتا ہے۔ یہ چھوٹی بچی ہیں، ظالموں کو ظلم اس طرح کم نہیں ہوا۔ یہ بچی اپنے باپ کا کٹا ہوا سر دیکھتی جائے۔ کتنے 100 کلومیٹر، کوئی 1500 سے بھی زائد کلومیٹر بنتا ہے یہ کوفہ سے شام کا سفر ہے۔ یہ کتنے ہفتوں کا سفر بنتا ہے، اور بچی کے سامنے اس کے والد کا کٹا ہوا سر جائے، یہ کم ظلم ہے۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب اسی عالم میں ہم نے سفر کیا، مجھے بتائیں اس اولاد کے سامنے اس کے والد کا کٹا ہوا سر ہو، اس کے منہ میں کھانا جائے گا؟ اس کے لیے پانی جائے گا؟ اس کے لیے کیا تکلیف ہے؟ اسے تو تم نے شہید کر دیا، آپ زندوں کو تم ایک موت اور دے رہے ہو۔ حدیث پاک میں ہے اگر کوئی بندہ جانور ذبح کرے نا تو اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا وہ جانور کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا، فرمایا اس کو 2 موتیں نہ دے۔ اس کے احکام شریعت نے دیے ہیں، اور یہاں تو وہ نواز رسول ہے جو اس سے بڑھ کے شخصیت تو اس وقت دھرتی پہ موجود نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کے شخصیت، اس جیسے مقام اور فضل والی، اس جیسے مرتبے والی تو موجود نہیں ہے، اور یہاں یہ ظلم دہرایا جا رہا ہے۔ جب یزید کے دربار میں یہ قافلہ پہنچا تھا نا، تو اس وقت یزید کی بیوی کے پاس جب اہل بیت کی خبر آئی کہ ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا، تو ان نے لکھا ہے کہ وہ سر سے دوپٹہ اتار کے یزید کے دربار میں آ گئی تھی۔ بیوی نے کہا تو نے کون سی قیامت ڈھا دی؟ اس نے اپنی اٹھ کے چادر اس کے سر پہ رکھی، کہا میں سنبھال لوں گا معاملے کو، تو آرام کر۔ کیا سنبھال لیا اس نے معاملے کو؟ کیا سنبھالا؟ یزید کے لیے جو کتابوں میں اس کو فاسق اور فاجر اہل سنت نے لکھا ہے نا، تو ٹھیک ہی لکھا ہے۔ اس کے پاس جب حضرت حسین کی شہادت کی خبر آئی ہے، اب اس کا رد عمل دیکھیں۔ اللہ لعنت کرے ابن زیاد پہ، اللہ لعنت کرے شمر پہ، اوہ تم نے کیا کر دیا، وہ بڑا ظلم ڈھایا تم نے، دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ۔ یہ بدلہ ہے نواز رسول کی شہادت کا، یہ ہے۔ اس طرح اس کو حکمران کا ریئیکشن ہوتا ہے، اس طرح عمل کیا جاتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں تو اس وقت زمام سلطنت ہے، آپ چاہتے تو ان کا کام تمام کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا آپ کے دل میں قتل حسین کے اوپر خوشی نہیں تھی۔ اس بنیاد پہ ہم ضمناً اس یزید کو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شریک سمجھتے ہیں کہ اس نے اس پر کسی قسم کا کوئی فرد جرم عائد نہیں کیا، کوئی اس کے اوپر قتل۔ یہ جو قاتلین حسین رب کی طرف سے ان کو پھٹکار پڑی ہے، یہ جو کوئی کتے کی موت مرا ہے، کسی کتے نے کاٹا ہے، یہ میں آگے بتاتا ہوں جو ان کے ساتھ ہوا تھا، یہ تو اللہ کی طرف سے آیا ان پر، ان کا تو کچھ نہیں تھا۔ البدایہ والنہایہ میں موجود ہے کہ اس نے حضرت حسین کے سر کو اپنی الماری میں رکھوا دیا تھا یزید نے۔ سلیمان بن عبد الملک کے دور میں یہ سر وہاں سے نکال کے دفن کیا گیا۔ ایک روایت امام ابن کثیر نے اور بھی لکھی ہے کہ جب یہ قافلہ اہل بیت کا شام سے مدینہ لوٹ رہا تھا تو اس نے حضرت حسین کے سر مبارک کو ساتھ بھجوایا تھا۔ حضرت حسین کا سر مبارک جنت البقیع میں اپنی ماں حضرت فاطمہ کے قدموں میں دفن ہے۔ یہ روایت وہاں بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہ جو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ حضرت حسین کا جنازہ کس نے پڑھا، اس پر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جنازہ کس نے پڑھا، بڑا عجیب سوال ہے۔ یہ سوال کی عجب ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے دھڑ سے سر کو جدا کیا ہے، تو دھڑ کا جنازہ علیحدہ ہے اور سر کا جنازہ علیحدہ ہے۔ اہل غامریہ جو ہیں انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے جسد مبارک کا جنازہ پڑھا ہے اور سر مبارک کو مدینے والوں نے پڑھا تھا، اسی لیے معاملہ علیحدہ علیحدہ ہے، تو وہ سوال بڑا عجیب ہو جاتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کیا بات ہے۔ اس پہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں تفصیل ذکر فرمائی ہے۔ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں کہ میری جو یزید سے گفتگو ہوئی ہے، اب یہ وہ وقت ہے جب ان کو ہتھکڑیوں میں باندھا ہوا ہے، اس شہزادہ حضرت حسین کو، ان کے بیٹے کو، اور یہ اس ٹائم ایک جملہ فرما رہے ہیں۔ سورۃ حدید آیت نمبر 22 پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ صبر دیکھیں اہل بیت کا۔ اس موقع میں بھی اللہ کے قرآن کی صبر کی آیات تلاوت کی جا رہی ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے وہ تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اللہ رب العزت کے کام ہے، وہ اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب یزید گفتگو کر رہا ہے اور ان کے ہاتھ میں طلل حسین بن علی و آیت من آیات اللہ عز وجل، اور اس وقت ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے۔ تو اس وقت یزید کو کسی نے کہا کہ تو کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس خاندان اور اپنے ان اہل و عیال کو یوں ہتھکڑیوں میں بندھا ہوا دیکھتے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل یہی ہوتا ہے کہ حضور ان سے باتیں کرتے، ان کی ہتھکڑیاں نہ کھولتے. کہتے ہیں اس شرم پہ اس نے آ کے ہاتھ سے ہتھکڑی کھول دی تھی. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہاں کئی واقعات ہیں. ایک واقعہ اور سنیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ایک سواری اونٹ بھی ہے، جس اونٹ پہ حضرت حسین کا سفر ہوا ہے. یہ لڑتے وقت حضرت حسین گھوڑے پہ ہیں، ورنہ سفر حضرت حسین کا اونٹ پہ ہوا ہے. اس اونٹ کو ان لوگوں نے پکڑ لیا تھا، ان ظالم کوفیوں نے، اور اس کو ذبح کیا. ذبح کر کے گوشت کھانے کے لیے بیٹھے تو کسی نے کہا گوشت بیچو گے یا کھاؤ گے؟ ان نے کہا جی ہم کھائیں گے. تو جس برتن میں اس گوشت کو رکھتے فجلست علی جفنۃ فلما جلست فارت نارا، یہ لقمہ لینے کے لیے اٹھاتے تو وہ لقمہ آگ بن جاتا، وہ لقمہ آگ بن جاتا، یہ منہ میں نہ رکھ سکتے. اسی پر عمرو بن بحیہ کہتے ہیں اول ذل دخل علی العرب قتل حسین ابن علی رضی اللہ عنہما، فرمایا اس عرب کے خطے پر جو ضلالت کے دن شروع ہوئے ہیں وہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ہوئے. اگلی روایت میں فرماتے ہیں یہ حاجب ہیں، حاجب دربان کو کہتے ہیں. یہ عبید اللہ بن زیاد اس ظالم کا دربان ہے. یہ کہتے ہیں میں اپنے بڑا جو عبید اللہ بن زیاد گورنر تھا اس کے پاس داخل ہوا. القصر خلف عبید اللہ بن زیاد حین قتل الحسین فاضرم فی وجہی نارا. یہ ایک کوئی اس وقت جیکٹ جو اس زمانے کی تھی وہ پہننے لگتا تو اس سے آگ نکلتی. تو اس نے اپنے غلام کو کہا حل رأیت شیئا، تو نے کچھ دیکھا ہے کیا ہوا ہے؟ اس نے سمجھا شاید میں نے دیکھا، اس نے نہیں دیکھا. انہوں نے کہا قلت نعم، میں نے دیکھا یہ تو آگ نکل رہی ہے. انہوں نے کہا امرنی ان اقتل مظالم، کہا آگے جا کے نہ بتانا، بس یہ ویسے نہیں کر رہی، آگے جا کے نہ بتانا. ان ظالموں کو یہ ابھی سے شروع ہو گیا تھا کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا ہے. حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت موجود ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں. فرماتے ہیں ما رفع بالشام حجر یوم قتل الحسین الا ان دم، کا جس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سر مبارک کو کاٹ کے یزید کے دربار پہ ملک شام لایا گیا تو ہم اگر وہاں ساتھ قریبی پڑے ہوئے پتھروں کو اٹھاتے تو نیچے سے خون ابل پڑتا، اندمن خون ابل پڑتا. کہا یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ ایک راوی کے حساب سے فرمان ہے. اچھا، ایک ام حکیم ایک بچی تھی جس دن حضرت حسین شہید ہوئے ہیں، وہ اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان فرماتی ہیں کہ قالت قتل الحسین وانا یومئذ جویریہ فرأیت الی السماء ایام بمثل العلقہ. کہا میں نے اس دن سے لے کر کئی دنوں تک آسمان کی طرف نظر کیا تو مجھے آسمان خون کی طرف سرخ نظر آیا جس دن یہ شہادت ہوئی. ابھی قبیل کی ایک روایت موجود ہے، وہ کہتے ہیں جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا تھا اس دن سورج گرہن بھی ہوا تھا اور ہم نے دن میں اپنے یہاں دن کے آدھے حصے میں آدھی رات کا اندھیرا دیکھا، حتیٰ ظننا انہا حیا، ہمیں خوف پڑ گیا کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. یہ ایک تفصیل ہے، میں آپ کے سامنے جھلکیاں پیش کر رہا ہوں، ورنہ یقین مانے ضبط کے بندہ توڑ بیٹھتے. میں جملہ ایسے نہیں کہتا، میں اس کے ترجمہ اس طرح پہ شروع کر دوں نا برداشت نہیں ہوتا کہ ظلم ہے. میں ایک روایت مزید پڑھتا ہوں، سنیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سر مبارک یہ لے کر جا رہے تھے یہ ظالم قافلے والے، تو جس جگہ رکھا گیا تھا اس جگہ ان لوگوں نے نبیذ پینے کا ارادہ کیا. حضرت حسین کے سر کے قریب بیٹھ کے، نبیذ اس زمانے کی کولڈ ڈرنک ہے، یہ پینے کا ارادہ کیا. تو یہ کہتے ہیں قلم کے ساتھ جیسے لکھا ہوا ہوتا ہے نا، تو دیوار پہ ایک جملہ لکھا ہوا ظاہر ہوا، اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب. کہا یہ لوگ حضرت حسین کے قتل کے بعد ان کے نانے سے قیامت کے دن سفارش کی امید لے کر کس منہ سے آئیں گے. یہ دیواروں پر میرے دوستو ظاہر ہو رہا ہے. اس طرح کئی چیزیں ہیں.
فرزدق کی شعر موجود ہیں، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک حوالہ مزید موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک بار حضرت فاطمہ کے گھر سے حضرت حسین کے رونے کی آواز آئی تو حضور پاک علیہ السلام گھر گئے اور فمسح حسین یبکی، ان کے چہرے کو بوسہ دیا اور وہ رو رہے تھے تو حضرت فاطمہ کو فرمایا کہ اسے نہ رولا، کیوں؟ الم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، کہ تجھے نہیں پتہ مجھے اس کا رونا تکلیف دیتا ہے۔ جس بچے کا رونا رسول اللہ کو تکلیف تھے، اس بچے کے اتنا ظلماً قتل رسول اللہ کے لیے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ایک روایات یہاں اور بھی ہیں، ایک شخص کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جس جگہ ابن زیاد نے رکھا تھا، میں نے اسی تشت میں ابن زیاد کا سر مختار ثقفی کے سامنے کٹا ہوا دیکھا ہے، اور جب مختار ثقفی نے اسے قتل کرایا تو اس کی لاش کو کتوں سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں کٹوایا، اور پھر اس کے بعد آگ میں جلوا دیا اس کی لاش کو اور کیا کہتے ہیں شمر کی لاش کو، اور جب یہ مر رہے تھے تو اونٹ کی طرح آوازیں کر رہے تھے۔ ایک روایتی مزید لکھتے ہیں کہ مختار ثقفی بھی انہی میں شامل تھا، تو مختار ثقفی کی گردن کو کٹا ہوا اسی تشت میں ہم نے مصعب ابن زبیر کے سامنے دیکھا ہے، پھر اس نے اسے ایسے مارا۔ یہ مسلسل چلے۔ ایک ظالم کا واقعہ لکھا ہے کہ جب یہ قاتلین حسین میں مر رہا تھا تو اس کے ابھی لوگ چہرہ دیکھ رہے تھے، یہ صحیح جامع ترمذی جلد 2 میں ہے، تو آواز اور شور شرابہ ہو گیا، انہا جاءت انہا جاءت، لوگ کہنے لگے آ گیا آ گیا، تو ادھر ادھر کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کیا آ گیا، تو کہتے ہیں ایک سانپ آیا، وہ اس کی چارپائی کے اوپر چڑھا اور اس کے نتنوں میں اندر بیٹھ کے کھا کے پھر دوسری طرف سے نکل گیا، نہ اسے کوئی کچھ کہہ سکا نہ کوئی پکڑ سکا۔ تو یہ ایک ظلم کی داستان ہے جہاں دہرائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کل قیامت میں حشر فرمائے۔ اللہ ہمیں حسینی رکھے اور حسینیوں کے ساتھ اللہ پاک ہمیں رکھے، لیکن یزید سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے اور یزیدیوں سے بھی محفوظ رکھے۔ ایک شاعر کا شعر ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ دیتی رہے گی قیامت تک یہ درس شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، آزادی حیات کا ہے، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔